تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو، جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو اور ان کسی طرح یہ جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے این آر او لینے کی۔ این آر او کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار پہ آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا این آر او 2 لیں گے۔ این آر او 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، این آر او 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش، یہ چاہتے ہیں کہ این آر او بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں، تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں امپائرز کو ساتھ ملوا کے، تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائے۔ تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن۔ آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں، باولپور سے۔ وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیصل وابڈہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عوام کے جذبات ہے۔ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں۔ شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتے دار ہے، ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں۔ ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم، اور عوام بھی ان سے پوچھے کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اسرار شاہ، اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا، وہ کہاں گیا ہے چور؟ ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم گھبرائے نہ، اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں، بیت چولستان علاقہ ہے پاکستان کا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے، کیونکہ بہت سے یہ بڑے خوبصورت جذبات ہیں عوام کے۔ سر وہ کہتے ہیں جانور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ شہباز اشرف۔ جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ شہباز جی۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو۔ تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا، تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں فوج کس طرح بنایا جائے گا؟ جی
دیکھیں اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی اتنی، جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جو جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ اپنے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے، ان تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پالیٹکس کے، کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا، یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے، ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ، اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. اور ٹکٹ تو بشک الیکشن ہار جاؤں، ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں، اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 051-922-4900 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقت. جی تو بریک میں چلے گئے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے اندر پھر سے آنریبل پرائم منسٹر وڈ بی بیک. آپ نے بات سنی پرائم منسٹر صاحب کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے آنریبل پرائم منسٹر. میں آپ کا تجزیہ بھی لوں گا. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. پرائم منسٹر نے جو سب سے بڑی بات کی، آئی تھنک جو ایک لیڈر کی بات ہے کہ اپنی غلطی مانی ہے انہوں نے. آج عمران خان نے ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں، اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 051-922-4900 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقت. جی تو بریک میں چلے گئے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے اندر پھر سے آنریبل پرائم منسٹر وڈ بی بیک. آپ نے بات سنی پرائم منسٹر صاحب کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے آنریبل پرائم منسٹر. میں